باقی جہاں تک بات رہی ڈاکٹر عاطف بھائی، میرا مطالبہ امام مالک کے متعلق وہ رہے گا، جب آپ پیش کریں گے ہم جناب اس کا جواب دیں گے۔ دوسری چیز، فقہ حنفیہ انکار حدیث پر مبنی ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، اس کا جواب نہیں دیتے یار لوگ، جناب آپ کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ڈاکٹر عاطف بھائی، لوگ آپ کے اوپر تکیہ کیے ہوئے، کرنا ہی نہیں کرنا ہے، مائک فری۔ اچھا باقی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چھوڑے ارجا کو چھوڑ دو یار، کرنا ہے تو بھائی کر دو، ورنہ وہ چیلنج بلال بھائی کی تو بلال بھائی سے پوچھ لو، بھائی بلال بھائی سے پوچھ لو، اگر بلال بھائی آپ کو لے کے آئیں گے تو میں پیچھے نہیں جاؤں گا ارجا کے مسئلے پہ بھی، لیکن بہرحال یہ بولو فقہ حنفی انکار حدیث پر مبنی ہے، اس کا دفاع کرنا ہے۔ ڈاکٹر عاطف بھائی آپ کھل کے جواب دے دو، کیونکہ بھائی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، وہ پھر اگلے اپنے روم میں جا کے پھر کریں گے کہ ابن داؤد بھاگ گیا، تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر عاطف بھائی ذرا بتا دیں بھائی کرنا ہے یا ابھی مشورہ کرنا ہے آپ نے، میں تیار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا یہ چلیں ایک میں چھوٹا سا سوال کر دوں، امام مالک سے متعلق ان کے ہاتھ چھوڑنے سے متعلق جو بات ہے جو مالکیوں کے اندر رائٹ ہے، اس کی توجیہ کیا پیش کی جاتی ہے؟ نہیں میں اس کا میں جواب دیتا ہوں، یہ جو بات ہونی ہے اس کا میں موضوع اسٹریٹن اپ کر دیتا ہوں تاکہ اس میں کوئی اشکال نہ رہے۔ اس کی نارملی توجیہ کیا پیش کی جاتی ہے؟ کیا توجیہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ امام مالک جی پر جھوٹ بولے ہیں مالکیوں نے، یا توجیہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ منصور کے زمانے میں ان جی پر تشدد ہوا تھا وہ طلاق کے مسئلے میں؟ کون سی توجیہ دونوں میں سے پیش کی جاتی ہے؟ تشدد کی توجیہ پیش کی جاتی ہے نا، وہاں پر یہ توجیہ نہیں پیش کی جاتی، یہ مالکیوں کے ہاں متواتر عمل رہا ہے، المدونہ کے اندر منقول ہے، مالکیوں نے تواتر سے اس بات کو دیا ہے۔ اب مالکیوں کے امام سے متعلق یہ کہہ جانا کہ ان کے اوپر مالکیوں نے جھوٹ باندھ دیا اور میں آج ان کے متعلق ایک صحیح بات کرنے جا رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی علمی موقف ہے یا اس موقف کو آرام سے ثابت کیا جا سکتا۔ اور باقی امام شافعی کی تنقید کی وجوہات امام مالک کی پر اس کی بھی صراحت ہونی چاہیے، اس میں یہ اصول کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ چلیں اس کا جواب دیتے ہیں، پھر یہ انکار حدیث سے متعلق یہ موضوع وہ کر دیتے ہیں، اس کو اسٹریٹن کر دیتے ہیں، تو اس پہ پھر انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ آ جائیں جی جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ڈاکٹر عاطف بھائی ہم کسی مالکی مقلد کے تھوڑی ذمہ دار ہیں یار، ڈاکٹر عجیب باتیں کر رہے ہیں یار۔ ہاں مالکی میں جانتا ہوں، وہ ہاتھ باندھتے ہیں کہتے بھائی حدیث میں آیا ہے، ختم۔ اب آپ جو ہے دوسروں کی کہتے ہیں کہ وہ گھنٹی اپنے گلے میں ڈال کے بیٹھ جاتے ہو، گھنٹی جو ہے ہنسیوں کی آپ نے اپنے گلے میں ڈال لی، تو ڈاکٹر عاطف بھائی تو مالکیوں کا مسئلہ ہے، انہوں نے جہاں تک بات رہی کہ غلط فہمی کی بنیاد پر کسی بھی بنیاد پر بہت سی چیزیں رائج ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی غلط باتیں منسوخ کر دیتے لوگ، انجانے میں بھی کر دیتے نا، ہر ایک جان بوجھ کے تھوڑی کرتا ہے، لیکن بہت سے انجانے میں بھی کر دیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو جہاں تک اس طرح کی بات رہی ڈاکٹر تو بات اس طرح نہیں چل سکتی۔ دوسری جہاں تک امام شافعی کی بات رہی، امام شافعی کا میں ادھر نکال کے پڑھ کے آپ کو بتلاؤں گا اس کے اندر کیا پوری تفصیل ہے، لیکن مسئلہ رہا جہاں تک میرے دعوے کا، ڈاکٹر عاطف بھائی آپ یہ بتا دیجئے، آپ نے اس پہ گفتگو کرنی ہے، اور آپ کون ہیں، حنفی مقلد ہیں یا حنفی مجتہد ہیں، یہ بھی بتا دیجئے گا۔ آئے جی مائک فری۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟
اچھا چلیے اس موضوع کو اسٹریٹن اپ کر دیتے ہیں. کیا اس موضوع پر بات ہو سکتی ہے کہ حنفی جو ہے وہ یا فقہ حنفی جو ہے وہ انکار حدیث کے اوپر مبنی ہے؟ صحیح، فقہ حنفی جو ہے وہ انکار حدیث کے اوپر مبنی ہے. دعویٰ یہی ہے نا؟ صحیح. تو اس کے ذیل میں بنیادی باتیں تو میں نے کر دی ہیں اور اسی موقف کو یعنی کہ اگر اس پر تفصیل کے ساتھ یا کچھ حوالوں کے ساتھ بات کرنی ہے، لیکن اگر اس موضوع کو اسٹریٹن کر دیا جائے، کیونکہ میں نے اس روم میں بھی اور بلکہ صرف اس روم میں نہیں، مجھ سے اگر کوئی بندہ یہ سوال کرتا ہے تو میں اسٹریٹ فارورڈ اس کا یہی جواب دیتا ہوں کہ جن معنوں کے اندر حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے آج کے زمانے میں، جن معنوں کے اندر اہل حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان معنوں کے اندر فقہ حنفی کی بنیاد حدیث کے اوپر نہیں ہے، کچھ اور چیزوں پر ہے. تو اس بات کو میں نے کنسیڈ کیا ہے. مطلب میرے خیال میں یہ کوئی موضوع بحث نہیں بن سکتا. البتہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اس بات کو تو آپ مانتے ہیں کہ فقہ حنفی جو ہے وہ انکار حدیث کے اوپر مبنی ہے. کیا آپ کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ فقہ حنفی انکار سنت کے اوپر مبنی ہے؟ اس کا بھی ذرا جواب دے رہے ہیں. یہ انکار سنت کا جو موضوع ہے یہ زیادہ اسپیسیفک ہوگا، اس میں ہم حدیث اور سنت کے باہمی تعلق کے اوپر بھی دلائل پیش کر پائیں گے. کیا آپ کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ فقہ حنفی انکار سنت کے اوپر مبنی ہے؟ آ جائیں جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر عاطف بھائی ماشاءاللہ آپ نے علم الکلام پڑھا ہے، لیکن آپ کے سامنے بھی اہل ذمہ موجود ہے. ڈاکٹر عاطف بھائی آپ اس بات کا برملا اقرار کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ جی ہاں فقہ حنفی انکار حدیث پر مبنی ہے. پہلے اقرار کیجئے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ جناب حنفی مقلد ہیں کہ حنفی مجتہد ہے. بالکل کھلے الفاظوں میں، صریح الفاظوں کے اندر اقرار کیجئے. آپ کے سوال کا جواب میں دوں گا، اس پہ بات کر لیں گے، لیکن آپ ذرا اقرار کیجئے کھلے لفظوں کے اندر، تاکہ یہ جو جناب بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں، ان کی غلط فہمی دور ہو جائے. آپ یہ برملا انکار کیجئے، اس کا اقرار کیجئے. اقرار کیجئے اس کا کہ جی ہاں فقہ حنفی انکار حدیث پر مبنی ہے. اور اس اقرار سے پہلے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ حنفی مقلد ہیں یا مجتہد. مائک فری. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ حدیث ایک فلوئڈ قسم کا لفظ ہے اور یہ مختلف معنوں کے اندر بولا جاتا ہے اور بولا گیا ہے، لہذا یہ جملہ کہ فقہ حنفی انکار حدیث کے اوپر مبنی ہے یہ اپنی اصل کے اندر بے معنی جملہ ہے. لیکن کیا فقہ حنفی اور جو مروجہ احادیث ہیں جن کو اہل حدیث کی زبان میں احادیث کہا جاتا ہے، ان میں اور فقہ حنفی میں تضادی ہے، اور فقہ حنفی کی بنیاد ان حدیثوں پر نہیں ہے؟ آ جائیں جی جزاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار پتہ نہیں جملہ کیسے بے معنی ہو گیا. فقہ حنفی انکار حدیث پر مبنی ہے، اس پر بندے جناب تب کے مناظرے کرنے کے بیٹھے ہیں. آپ کو تلاش کرتے رہے، کوئی بندہ ہے کہ جو اس پہ مناظرہ کرے. آپ کہتے بے معنی جملہ ہے، اور اس کے معنی اتنے کہ وہاں کہتے ہیں کہ طلبہ میں آگ لگی ہوئی، آپ کے تو بے معنی جملہ ہے. ڈاکٹر عاطف بھائی، پر ڈاکٹر عاطف بھائی چلو میں آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں. صحیح، میں اس کو مزید آپ کے بالکل جو آپ نے کہا اس کے مطابق کہتا ہوں. آپ یہ اعلان کریں آپ مقلد ہیں کہ مجتہد ہیں، آپ حنفی مقلد ہیں کہ مجتہد ہیں، یہ بھی بتا دیجیے. چلے میں پہلے آپ کے بات کا جواب دیتا ہوں. بھائی ہم ماخوذ شریعت کا ذکر کرتے ہوئے سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں کرتے. ماخوذ شریعت کا میں یاد رکھیے گا، الفاظ غور سے رکھنا، سننا. جب ہم ماخوذ شریعت کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں سمجھتے. مائک فری. بات کلیئر ہے ڈاکٹر عاطف بھائی؟ اب آپ بتائیے آپ حنفی مقلد ہو کہ حنفی مجتہد ہو؟ مائک فری. السلام علیکم.
السلام علیکم. نہیں، اس بات کا تو میں نے سوال ہی نہیں کیا کہ مجھے یہ اچھی طرح علم ہے کہ ماخذ شریعت میں آپ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن یہ بات میرے خیال میں آپ ہی مانیں گے کہ ہر حدیث کو آپ سنت نہیں سمجھتے، یا ہر حدیث سنت نہیں ہوتی عمل کے معنی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل ہو سکتا ہے لیکن عمل کے معنی میں سنت نہیں ہوتی. تو اس بات کا تو میں نے سوال نہیں کیا. اور جو آپ نے کہا کہ بھئی وہ حنفی ناراض ہو جاتے ہیں یہ بات سن کر کہ وہ فقہ حنفی کی بنیاد انکار حدیث پر ہے، اس بات سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ان کی کمی بھی ہے کہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر مروجہ احادیث یا اہل حدیث کی اصطلاح کے اندر جو چیز حدیث ہے اس کے متعلق اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس اور فقہ حنفی کے بیچ میں تضاد ہے یا فقہ حنفی کے ماخذ مروجہ احادیث نہیں ہے، یہ فیکچوئل بات ہے، سچ ہے، اس میں کیا جھوٹ ہے. آ جائیں جی، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر عاطف بھائی، میں جملہ لکھ کے دے دیجیے، میں نے کہا ہے اگر سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے تو. ڈاکٹر عاطف بھائی، میں نے کہا کہ ہم ماخوذ شریعت میں حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں سمجھتے. میں کہوں کہ ماخوذ شریعت حدیث ہے، ماخوذ شریعت سنت ہے، دونوں بالکل ایک بات ہے، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. میں نے کہا کہ فقہ حنفی انکار حدیث پر مبنی ہے اور ہم ماخوذ شریعت کے تناظر میں حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں سمجھتے. یہ ہے میرا دعویٰ، اس پر جواب دعویٰ بتا دیجئے. اور ایک بات اور ڈاکٹر عاطف بھائی، یہ ضرور بتا دیجئے آپ حنفی مقلد ہیں یا مجتہد ہیں. ڈاکٹر عاطف بھائی، کب سے 25 مرتبہ میں نے پوچھا، آپ بتائیے مقلد ہیں یا مجتہد ہیں یا نور اللہ شوستری ہیں. تیسری چیز تو نور اللہ شوستری بچے گا بھائی. حنفیوں کے اندر تو یہی ہوگا نا بھائی، اور کیا ہوگا یار. ڈاکٹر عاطف بھائی، میرا بالکل واضح بات کی ہے میں نے. ابن داؤد اہل الحدیث ہے، متبع سنت ہے انشاءاللہ تعالی. اور اہل الحدیث مقلد نہیں ہوتا. ڈاکٹر عاطف بھائی میرے خیال میں مشورہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر عاطف بھائی مشورہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر عاطف بھائی، مقلد یا مجتہد تو بتانا پڑے گا بھائی کہ آپ حنفی مقلد ہیں کہ مجتہد ہیں، کیونکہ آپ پھر اپنی فقہ بیان کر رہے ہو. میں فقہ حنفی کی ذکر کر رہا ہوں اور آپ اپنی فقہ بیان کر رہے ہو، تو مسئلہ ہو جائے گا نا یار. میرا دعویٰ بالکل واضح ہے. اب یہ دعویٰ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اس سے کیسے مناظرہ کروں، یہ بھی بات ہے نا. اب یہ دعویٰ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے اس کے بعد تو پھر کیا کر سکتے ہیں. ابو طلحہ بھائی بالکل واضح بات ہے نا. یہ کوئی مسئلہ تو بیچ میں نہیں بچا ہے نا کہ سنت یہ ہوتی ہے نا حدیث وہ ہوتی ہے. چلیں یار، اب ڈاکٹر میں ڈی سی ہو گئے، لائٹ چلی گئی، کچھ ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے تو مائک فری کرتا ہوں. السلام علیکم. ڈاکٹر موجود ہے. ڈاکٹر عاطف بھائی، بات رہ گئی ہے اب جناب، بالکل اسٹریٹ ہے. اب مزید اس کے اندر جو ہے آگے پیچھے جائیں. پہلے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ حنفی مقلد ہیں یا مجتہد ہیں. مائک فری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ دعویٰ بے معنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسی قسم کا دعویٰ ہے کہ میں کلیم کرتا ہوں کہ شربت پینا حرام ہے. صحیح، حدیث بمانی شربت ہے. یہاں پہ یہ دعویٰ کرنا کہ شربت پینا حرام ہے، یہ بے معنی دعویٰ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شربت کی کئی قسمیں ہیں، مختلف لوگ مختلف چیزوں کو شربت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، انہی معنوں کے اندر حدیث
کوئی یک معنوی لفظ نہیں ہے. کثیر الجہتی کثیر المعنوی لفظ ہے, مختلف معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے. تو یہ دعویٰ کرنا کہ وہ انکار حدیث کے اوپر مبنی ہے, حدیث متعین کرے. اور میں نے اس کا تعین کر دیا کہ اگر حدیث ان معنوں کے اندر بولا جائے کہ صحیح بخاری یا محدثین کی اصطلاح کے اندر جو حدیث ہے یا اہل حدیث کے ہاں جس چیز کو حدیث سمجھا جاتا ہے, فقہ حنفی کا ماخذ وہ نہیں ہے. اور اس معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ حنفی جو ہے وہ حدیث کے ساتھ تضاد کے اوپر مبنی ہے. حدیث کا دین کے اندر جو کوریلری قسم کا تعلق ہے وہ سنت کے ساتھ ہے. آپ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فقہ حنفی انکار حدیث کے اوپر مبنی ہے, اس پر ایک اسپیسیفک بات ہو سکتی ہے. یہ اسپیسیفک ٹاپک ہے فقہ حنفی انکار حدیث کے اوپر مبنی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ سنت ہم سب جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے. سنت اخذ کیسی ہوتی ہے اس پر اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس بات میں کوئی شک یا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سنت کیا چیز ہے. کتنی سنتیں ہیں اس پر اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن سنت کیا چیز ہے اس پر کوئی اختلاف نہیں. حدیث کیا چیز ہے, کن کن معنوں کے اندر بولی گی, اس پہ اختلاف ہے. تو آپ آ کر اس بات کی صراحت کریں کہ کیا آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ فقہ حنفی جو ہے وہ انکار سنت کے اوپر مبنی ہے, تاکہ اس کے اوپر ایک پروڈکٹیو قسم کی بات ہو سکے. آ جائیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر عاطف بھائی, یہ سارے حنفیوں کو جو ہے نا بالکل بھاگنا پڑے گا, جوتے چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا اس پر بات کرنے سے پہلے. یہ بات نہیں کر سکتا کسی حنفی ماں کے جائے میں اتنا دم نہیں ہے کہ اس سے بات کر سکے. میں جملہ لکھ رہا ہوں, بالکل جامع جملہ ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خلل نہیں ہے. اور یہ کیسے کہتے ہیں یہ بے معنی کا لفظ ہے اس کے اندر. اور بھائی اصطلاح میں بات ہو رہی ہے, اصطلاح میں بات ہو رہی ہے, ورنہ سنت کے بھی 1000 معنی ہے, سنت کے بھی 1000 معنی ہے. یوں تو ہر لفظ کے اندر آپ لغت کے اندر پتہ نہیں کہاں کا گھومتے پھرو گے. اصطلاح میں بات کر رہا ہوں میں, یہ شرعی اصطلاح کے اندر بات ہو رہی ہے. یہ فقہ حنفی انکار حدیث اور ہم ماخوذ شریعت میں اور ماخوذ شریعت کے لحاظ سے کے تناظر میں لکھتا ہوں کہ تناظر میں حدیث اور سنت میں کوئی تفریق نہیں کرتے. یہ ہے بالکل جامع بات ہے, دعویٰ ہے. یہ جواب دعویٰ لکھاؤ اور جناب آپ بتلائیے آپ مقلد ہیں یا مجتہد ہیں. عجیب بات ہے یار. اہل حدیث یہ کہتے ہیں, وہ حنفی حدیث یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں. حنفیوں کی کیا اجازت ہی لگی ہے کو وہ خرد کا نام جنو کا خرد رکھتے چلے جائیں گے. اپنی مرضی سے کرتے چلے جائیں گے جو ان کے من میں آئے گا. یہ دعویٰ ہے فقہ حنفی انکار حدیث پر مبنی ہے اور ہم ماخوذ شریعت کے تناظر میں حدیث اور سنت میں کوئی تفریق نہیں کرتے. بالکل جامع بات ہے. آپ کی ساتھ جو آپ نے بات پوچھی اس کے اندر یہ بات موجود ہے. جو میں نے لکھا انکار حدیث ماخوذ شریعت میں حدیث اور سنت برابر, یہ ماخوذ شریعت کی بات ہے. بالکل واضح بات ہے. جواب دعویٰ لکھاؤ اور بتلائیے آپ مقلد ہیں یا مجتہد ہیں. مائک فری. تھوڑا سا میں اس میں ایک ایڈیشن کر دوں. اپنے ابن داؤد بھائی کافی دیر سے میں سن رہا ہوں, اپنے ڈاکٹر عاطف بھائی آ کر حدیث کے بارے میں کہتے ہیں اس کے مختلف معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے, سنت کے الفاظ کو بھی صاحب نے بتایا. تو ہم پہلے ڈیفینیشن پر کیوں نہ اگریمنٹ کر لیں کہ ڈیفینیشن دونوں کی ہے کیا. ڈاکٹر عاطف بھائی کیا آپ اس ڈیفینیشن سے اختلاف رکھتے ہیں جو میں دینے جا رہا ہوں؟ جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مرفوع مسند حدیث, یعنی
ऑथेंटिक حدیث اور اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر. اور حدیث یا محدث کے تناظر میں جی بالکل ابن داؤد بھائی، نہیں یہاں پر ڈاکٹر عاطف بھائی سے کم ایک ہم آہنگی پیدا کر لیں کہ جب ہم حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. وہ اگر جس سے ڈسگری کرتے ہیں تو ظاہر معاملہ کچھ اور ہو جائے گا. یہاں پر ہم کم سے کم یہ اگری کر لیں، چونکہ ڈاکٹر عاطف بھائی بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اس کا کچھ اور مطلب سمجھا جا سکتا ہے. تو اس کو اور میں واضح کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر اور آتھینٹک جو حدیث ان تک پہنچتی ہو اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور محدث کے تناظر میں وہی سنت بھی کہلاتی ہے. تو ڈاکٹر عاطف بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اب آپ تشریف لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، میں پہلے ابن داؤد بھائی نے جو بات کی وہ غالباً اوے ہیں، تاکہ یہ دعویٰ جو ہے میں اس کو لکھا، میں کسی سے مشورہ نہیں کر رہا. جو میرا موقف ہے یہ عام طور پر، یعنی کہ جو لوگ اس موضوع پر بات کرتے ہیں یا فقہ حنفی کو ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کا یہ موقف نہیں ہوتا، وہ کچھ اور موقف لے کر آتے ہیں. ضعیف حدیثوں سے استدلال کرنا یا جو حدیثیں محدثین کی اصطلاح کے اندر ضعیف ہیں ان سے استدلال کرنا، وہ اس موقف کو لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، جو میرے خیال میں غلط موقف ہے. فقہ حنفی کو اس کی بنیاد کے اوپر ڈال کر اس کے اصل ماخذ کو دیکھ کر اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. کسی ایسی چیز کو فقہ حنفی کا ماخذ نہیں قرار دینا چاہیے جو فقہ حنفی کا حقیقی ماخذ نہیں ہے. ابو طلحہ بھائی، یہ انہوں نے جو بات کی ہے نا، یہ اور نیچے کسی نے لکھا بھی ہے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے. بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو صحیح بھی ہیں لیکن وہ سنت کا ماخذ نہیں ہے، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے. مثال کے طور پر فتح مکہ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خانہ کعبہ میں اپنے کندھوں پر اٹھایا. حدیث کے اندر یہ واقعہ نقل ہے نا، صحیح حدیث اس کے اوپر موجود کہ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا بت گرانے کے لیے، لیکن یہ واقعہ سنت نہیں بنا. یعنی کہ اس کے بعد دوبارہ خانہ کعبہ میں حضرت علی کو لے کر بھی اندر نہیں گیا کہ میں سنت پوری کرنے کے لیے تمہیں آپ کو میں کندھوں پر اٹھا رہا ہوں. حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن یہ سنت نہیں بنی. یا اس قسم کی اور بہت ساری حدیثیں ہیں جو سنت نہیں بنتی. سنت وہی حدیث بنتی ہے دین کے اندر جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ماخذ کے طور پر جاری کر دے، جیسے داڑھی ہے. تو ایک یہاں پر حدیث اور سنت کے بیچ میں فرق ہے. دوسرا فرق حدیث اور سنت کے بیچ میں جو درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تواتر اہل مدینہ بھی ہے اس کو بھی کوئی دین کے اندر حجت سمجھتا ہے، یا اگر کوئی کوفہ کے اندر صحابہ کی آیات کو دین کے اندر حجت سمجھتا ہے اور سنت وہاں سے اخذ کرتا ہے، انہوں نے بھی اس کے لیے حدیث کا لفظ بولا ہے. لٹریچر کے اندر اس کے لیے بھی حدیث کا لفظ بولا گیا ہے، حالانکہ وہ سندن کی حدیث نہیں ہے. یعنی کہ کسی نے قال رسول اللہ کر کے کوئی حدیث بیان نہیں کی، وہ تواتری قسم کی حدیث ہے، عمل کے سلسلے میں حدیث ہے جو عملاً منتقل ہوئی ہے. تو حدیث کے لفظ کے مقصد کے اندر بھی اختلاف ہے، اور کون سی حدیث سنت کا منبع بنتی ہے اس بات پر بھی اختلاف تو نہیں ہے، لیکن اس بات پر سب کیسے بات ہے کہ ساری حدیثیں سنت کی وجہ نہیں بنتی. صحیح حدیث کی سنت کی وجہ نہیں بن سکتی، ایسی حدیثیں موجود. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ دعوت جو ہے یہ زیادہ اسپیسیفک ہو تاکہ اس پر اسپیسیفکلی بات ہو سکے. تو ابن داؤد بھائی آپ نے جو جملہ لکھا ہے اس کو ذرا دوبارہ یہاں پہ پیسٹ کر دیں.
تاکہ میرا جو جواب ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس جملے کے جواب میں، کیونکہ میں کوئی مناظر وغیرہ کا تو مجھے اتنا علم نہیں ہے، لیکن جس کو آپ جواب دعویٰ کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جواب دعویٰ کیا ہے. یہ جو جملہ آپ نے لکھا تھا اوپر ابن داؤد، اس کو ذرا دوبارہ یہاں پہ پیسٹ کر دیں. فقہ حنفی انکار حدیث پر مبنی ہے اور ہم ماخذ شریعت کے تناظر میں حدیث اور سنت میں کوئی تفریق نہیں کرتے. فقہ حنفی سنت پر مبنی ہے اور ہم ماخذ شریعت کے تناظر میں سنت کو دین کے اندر حجت سمجھتے ہیں. یہ اس کا جواب دعویٰ ہے اور اس پر اسپیسیفک بات ہو سکتی ہے. اور اگر آپ نے اسے ہٹ کر اس بات کی پر بات کرنی ہے کہ سنت کیا تنہا ماخذ ہے، حدیث کیا تنہا ماخذ ہے سنت کا یا نہیں ہے، تو اس پر بات کر لیتے ہیں. نہیں، دعویٰ ماخذ ہے، دعوے کے اندر جھول ہے. دعویٰ جو ہے وہ کوئی اسٹریٹ فارورڈ دعویٰ نہیں ہے. آ جائیں دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر عاطف بھائی، آپ کا جواب دعویٰ ناقص اس لیے کہ آپ نے اس پر کوئی بات نہیں کی انکار حدیث پر مبنی ہے. آپ یہ کہہ دیجئے، اقرار کر دیجئے، کہیے کہ ہاں فقہ حنفی انکار حدیث پر مبنی ہے اور ہم جناب جو ہے سنت کہیں اور سے بھی اخذ کرتے ہیں. اور یہ بات میں نے اول تو یہ دعوے کے اندر میں نے نہیں لکھا ہے ابھی، ٹھیک ہے نا. ابھی ذرا مختصر ہو کے بات کرتے ہیں اس کے اندر. یہ میں نہ اس کی میں توثیق کر رہا ہوں، نہ میں اس کی اپنا نفی کر رہا ہوں کہ جناب کہیں اور سے بھی حدیث جو ہے وہ سنت کا اکیلا ماخذ نہیں ہے. یہ بھی موضوع بحث نہیں ہے. میں سنت کا ماخذ کیا ہے کیا نہیں، میں اس پر بحث نہیں کر رہا. حدیث سنت کا ماخذ ہے، اس حدیث کے اس کے انکار کے اوپر مبنی ہے. یا کہہ دیجیے نہیں حدیث سنت کا ماخذ نہیں ہے، انکار کر دیجیے، ممکن حدیث بن جائیے پکے پکے. میرا دعویٰ کیا ہے؟ فقہ حنفی انکار حدیث پر مبنی ہے اور ہم ماخذ شریعت کے تناظر میں حدیث سنت میں کوئی تفریق نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہ اچھا چلو ایک کہتے ہیں نا، ایک آپ نے جو بات کہی اس کو ذرا اس پہ ذرا لیں. آپ کہتے ہو اکیلا ماخذ نہیں ہے، لیکن یہ حدیث ماخذ تو ہے نا سنت کا. حدیث سنت کا ماخذ تو ہے نا. میں کہہ رہا ہوں بھائی انکار پر مبنی ہے، کرو بات. فقہ حنفی میں ابھی دیکھیں نا مثال، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ فقہ حنفی جو ہے وہ انکار قرآن پر بھی مبنی ہے. فقہ حنفی انکار قرآن پر بھی مبنی ہے، لیکن یہ بھی موضوع گفتگو نہیں ہے. موضوع گفتگو ابھی صرف حدیث ہے. اس کے علاوہ اور کس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن فقہ حنفی انکار حدیث پر مبنی ہے. یہ بات آپ ذرا اس کے اندر بتلائیے کہ آپ اس بات سے متفق ہو یا نہیں ہو. اور ذرا تھوڑا ٹیکسٹ میں بھی لکھ دیں تو اچھی بات ہوگی، تاکہ میں بھی اس کو سیو کر کے رکھوں کہ یہ ریکارڈنگ بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر کہاں سے ملے گی، کہاں سے کوئی کر رہا ہے ریکارڈنگ. اس ٹائم ذرا دیکھ لیجئے، کیونکہ جواب دعویٰ جہاں پہ ہونا وہ مجھے ضرور جو ہے سنائیے گا بعد میں. تو ڈاکٹر عاطف بھائی، میرا دعویٰ بالکل واضح ہے، کلیئر ہے. اب کہتے ہیں نا کہ سنت جناب سنت، فقہ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کے اندر بھی مختلف ہیں. فقہ کیا 2 رکعت جو سنت غیر موقدہ پڑھی جاتی ہے، جس کو 2 رکعت کو آپ سنت غیر موقدہ کہتے ہو، یہاں پہ جو سنت ہے کیا یہ ماخذ شریعت ہے؟ یہ ماخذ شریعت ہے. قربانی واجب ہے، کیا ہے؟ سنت ابراہیمی. بھائی سنت بھی مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے.
تو ڈاکٹر عاطف بھائی یہ جملہ ذرا غور سے پڑھیے، فقہ حنفی انکار حدیث پر مبنی ہے، اور آپ نے کہا کہ یہاں پہ حدیث سے آپ کی کیا مراد ہے، سنت کے کیا کہتے ہیں، لہذا میں نے اور اس بات کو وضاحت کے ساتھ ایک جملہ اور لکھ دیا، اور ہم ماخوذ شریعت کے تناظر میں حدیث اور سنت میں کوئی تفریق نہیں کرتے، حالانکہ یہ بات بھی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر عاطف بھائی؟ تو دوسری آپ سنتیں کہاں سے اخذ کرتے ہو، کہاں سے اخذ نہیں کرتے، یہ تو پھر بھی موضوع بحث نہیں ہے۔ موضوع بحث یہی ہے کہ جو حدیث میں سنتیں آتی ہیں نا، حدیث میں، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں، دعویٰ ہے ہمارا، ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث فقہ حنفی انکار حدیث پر مبنی ہے، اور ہم ماخوذ شریعت کے تناظر میں حدیث اور سنت میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہاں جی ڈاکٹر عاطف بھائی، اس پہ ذرا جواب اپنا کلیئر کر کے بتائیں، اور ایک سوال کا جواب آپ نے پھر نہیں دیا۔ ڈاکٹر عاطف بھائی اس کا جواب اب کے دو گے، اور لازمی دینا ہے، وہ یہ کہ آپ حنفی مقلد ہیں یا مجتہد؟ کیوں بھائی اس کا جواب تو آنا چاہیے نا، پتا تو چلے بھائی حنفی یہ کس سے گفتگو ہو رہی ہے، پتا نہیں۔ اب میں کسی شیعہ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں کسی منکر حدیث سے گفتگو کر رہا ہوں، میں کسی غامدی سے گفتگو کر رہا ہوں، کچھ پتا تو چلے نا بھائی۔ اگر آپ مجتہد ہو، میں آپ کے سامنے جناب جو اصول فقہ حنفیہ جب پیش کروں تو اس کو آپ کہو کہ نہیں جناب آپ تو مجتہد ہو، یا آپ اس کو نہیں مانتے ہو، یہ کیا ہو گیا یار؟ ابھی ایک منٹ، میں آواز آ رہی ہے؟ ہاں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سننے دو۔ تو یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا نا، کیونکہ آپ اپنا خیال بہت زیادہ ظاہر کرتے ہو ڈاکٹر عاطف بھائی میرے خیال میں، تو مجھے پتا ہوگا آپ کا خیال ہے، تو پھر میرے کو تھوڑا دوسرے تناظر میں گفتگو کرنی پڑے گی۔ تو ذرا بتا دیجیے کہ آپ حنفی مقلد ہے یا مجتہد ہو؟ مائک فری۔ السلام علیکم۔ اور ڈاکٹر عاطف بھائی یہ مقلد اور مجتہد کا جواب کیا دینا ہے؟ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، چونکہ اس سوال کے اس موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں حنفی مقلد ہوں یا میں حنفی مجتہد ہوں، وہ کیا مشہور مووی کا ڈائلاگ ہے کہ وہ عمر خیام کی ربائی جو ہے اگر وہ سنہرے ورق کی بجائے پتھر کے اوپر لکھ دی جائے تو کیا اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے؟ اس سے اس موضوع کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں ایک علمی موضوع ہے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ باقی میں گمان رکھتا ہوں کہ آپ مجھے کم از کم شیعہ جو ہے نہیں سمجھتے ہوں گے۔ دوسرا، آپ بار بار ایک بات کی تکرار کر رہے ہیں کہ اہل حدیث کے ہاں یہ جملہ دوبارہ ذرا لکھتے ہیں یہاں پہ کوئی کہ اہل حدیث ماخذ شریعت کے تناظر میں حدیث اور سنت میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اس جملے کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ اچھی طرح مجھے بتائے کہ اہل حدیث ماخذ شریعت کے تناظر میں حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس جملے کو آپ نے جوڑ دیا ہے فقہ حنفی انکار حدیث پر مبنی ہے۔ مطلب یہ اچھی طرح مجھے علم ہے اس جملے میں انفارمیشن کیا ہے، یا اس جملے کے اندر دعویٰ کیا ہے۔ یہ سب کو پتا ہے کہ اہل حدیث جو ہیں وہ ماخذ شریعت کے تناظر میں حدیث اور سنت میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ جو آپ کا پہلا جملہ ہے فقہ حنفی انکار حدیث پر مبنی ہے، اس جملے کے اندر جھول ہے۔ یہ جملہ اپنے اصل کے اندر بے معنی ہے۔ حدیث کا لفظ مختلف معنوں کے اندر مشتمل ہے، اور چونکہ وہ مختلف معنوں کے اندر مشتمل ہے تو یہ کہنا کہ شربت پینا حرام ہے میرا دعویٰ ہے، یہ بے معنی جملہ ہے۔ شربت کی بہت ساری قسمیں ہیں، مختلف لوگ مختلف چیزوں کو شربت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر تو اس دعوے کو اسٹریٹن کریں، اس کو اسٹریم لائن کریں، اس کو اسپیسیفک کریں، اور اس کو اسپیسیفک کرنے کا سادہ سا طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ حدیث
سنت کا تنہا ماخذ ہے. حدیث سنت کا تنہا ماخذ ہے. حدیث کے علاوہ یعنی کہ حدیث سے پھر میری مراد جو ہے وہ محدثین جس چیز کو حدیث کہتے ہیں یا جس چیز کو اہل حدیث حدیث کہتے ہیں وہ مراد ہے. اور اس کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جائے اور یہ لازمی نتیجہ نکلے گا اس دعوے کا کہ چونکہ حدیث شریعت کا تنہا ماخذ ہے تو جس بندے نے بھی شریعت کو کہیں اور سے اخذ کیا ہے یا سنت کو کہیں اور سے اخذ کیا ہے وہ منکر حدیث ہے یا اس کا وہ اصول انکار حدیث پہ مبنی ہے. یہ ایک اسپیسیفک دعویٰ ہوگا, اس کی پر بات ہو سکتی ہے. یہ اس دعوے کے اندر دور ہے, اس کو اسپیسیفک کریں. دعویٰ یہ کریں کہ فقہ حنفی جو ہے وہ انکار سنت پر مبنی ہے. دوسرا دعویٰ یہ کریں کہ حدیث جو ہے وہ سنت کا تنہا ماخذ ہے. حدیث کے علاوہ سنت کہیں سے اخذ نہیں کی جا سکتی اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ انکار حدیث کرتا ہے. یہ اسپیسیفک دعویٰ ہے, اس کی پر بات کرنی چاہیے. یہ فقہ حنفی انکار حدیث کی پر مبنی ہے. اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا بھی دی ہے اور آپ میرے خیال میں میرا اس میں موقف سمجھتے بھی ہیں. اور میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, مروجہ معنوں کے اندر فقہ حنفی کا ماخذ حدیث نہیں ہے. جن معنوں کے اندر بخاری, مسلم, باقی کتب اربعین یا باقی حدیث کی کتابیں جن معنوں کے اندر وہاں پر حدیث کا لفظ موجود ہے ان معنوں کے اندر فقہ حنفی میں حدیث سنت کا ماخذ نہیں ہے. اور یہ میں نے شروع میں کہا کہ اس میں تضاد ہے, تو لہذا یہ بات بے معنی ہے کہ فقہ حنفی جو ہے وہ انکار حدیث پر مبنی ہے جب میں نے اس کی وضاحت کر دی. اس دعوے کو اسپیسیفک کیا جائے, اس کو اسٹریم لائن کیا جائے, اور اسٹریم لائن دعویٰ یہ ہے کہ حدیث سنت کا تنہا ماخذ ہے, ایک یہ دعویٰ کیا جائے, اور دوسرا یہ دعویٰ کیا جائے کہ فقہ حنفی انکار سنت پر مبنی ہے, اور تیسرا یہ دعویٰ کیا جائے کہ جس بندے نے بھی اہل حدیث کے معنوں میں جو چیز حدیث ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے سنت اخذ کی ہے وہ بھی اسی طریقے سے منکر حدیث ہے جس طریقے سے حنفی منکر حدیث. اس کو ایک اصول کے طور پر پیش کیا جائے کہ یہ ہر اس بندے پر لاگو ہے جو حدیث کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے حدیث اخذ کرتا ہے. پھر یہ بھی میں ذکر کر دوں گا کہ اس میں دلائل کون سے دوں گا. تو آ جائیں اس دعوے کو جو ہے وہ مخصوص کریں, اس کو اسپیسیفک بنائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اپنا ڈاکٹر عتیق بھائی کہہ دو نا مناظرہ نہیں کرنا, اتنا کہہ دو نا یار, کیوں کیا مسئلہ ہے ایسی چیزیں لے کر منع کر دو, نہیں کر سکتے یار, منع کر دو بھائی, فقہ حنفی کا دفاع نہیں ہو سکتا, کہہ دو نا یار, کیا کیا چیزیں یہ کہہ رہے ہیں. اور جی اب جیسے شریعت, یہ جو ہمارے منکرین حدیث جو ہیں یہ سپا گئے, رچرڈ شیڈو, یہ قوم جو ہے یہ اپنا غلام پرویز والی قوم, یہ کیا کرتی, یہ شریعت اخذ کرتی ہے کس سے, قرآن سے. اب کہیں ان سے, ہم کہتے ہیں وہ منکرین حدیث ہیں, تو وہ کہیں اچھا بتاؤ شریعت کا ماخذ صرف اور صرف حدیث ہے, جو شریعت حدیث کے علاوہ شریعت اخذ کرتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ شریعت کا ماخذ قرآن نہیں ہے. کوئی بات بنتی ہے کوئی. اور ڈاکٹر آصف بھائی سنت کا ماخذ قرآن بھی ہے, قرآن میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں کہ جو فرض نہیں ہیں, مندوب ہیں, جیسے قیام اللیل سنت ہے نا. سنت کا یہ معنی بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر جو منع نہیں کر سکتے بات تو منع کر دو یار, خواہ خواہ میں کج بیسی نہیں کرو یار. اور یہ جو اگلا جملہ جو ہے یہ آپ سے کیونکہ آپ کو مسئلہ ہو رہا تھا یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث سے کیا مطلب سنت ہی مراد ہے, تو میں نے یہاں پہ بتلا دیا کہ ہاں ماخوذ شریعت کے تناظر میں حدیث اور سنت میں کوئی تفریق نہیں, لہذا میں نے یہ جملہ لکھا, ورنہ اتنا ہی جملہ کافی ہے.
فقہ حنفی انکار حدیث پر مبنی ہے. اور یاد رکھیے گا یہاں پہ حدیث سے مراد میری آپ کی حدیث نہیں، جیسے اقبال نے بھی کہا ہے کہ حدیث سوز ما کیا ہے یار، سوز ما دراز، تو وہ اقبال کی حدیث کی بات نہیں ہو رہی، یہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. یہ بات بھی کلیئر ہے اس جملے کے اندر. اب یہ حدیث اس سے مراد موقوف نہیں، حدیث مرفوع کی بات ہو رہی ہے. چلو کہو وہی بڑھا دوں نا، وہ بھی بڑھا دیتا ہوں. اور کلیئر کر دوں کہ فقہ حنفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے انکار پر مبنی ہے، یا یوں کروں فقہ حنفی انکار حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے. ڈاکٹر عاطف بھائی بالکل کلیئر بات ہے. ہاں جس کو نہیں، وہ کہتے ہیں نا حکمت چین اور حجت بنگال، اب حجت بنگال کر کے آپ کو فرار ہونا ہے تو ہو جائیے بھائی. مائک فری ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ اس مجہول قسم کی چیز پر بات کی جائے جو ٹاپک ہی مجہول ہے طرح سے، یعنی کہ مجمل ہے. یہ ٹاپک اسٹریم لائن نہیں ہے، اور میں نے اس سلسلے میں اپنا موقف یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی انہی الفاظ کے اندر واضح کیا کہ جن معنوں کے اندر حدیث کا لفظ اہل حدیث بولتے ہیں ان معنوں کے اندر حدیث فقہ حنفی کے ماخذ میں سے شامل نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر جن معنوں کے اندر اہل حدیث لفظ حدیث بولتے ہیں اور فقہ حنفی کے بیچ میں سے تضاد ہے. یہ بالکل مطلب سیدھی بات ہے. آپ نے جو کام کرنا ہے، اگر آپ نے اس دعوے کا اثبات کرنا ہے، آپ نے 3 باتیں کرنی ہیں. آپ نے یہ کہنا ہے کہ فقہ حنفی انکار سنت پر مبنی ہے، بلکہ سب سے پہلے آپ نے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ حدیث سنت کا تنہا ماخذ ہے. نمبر 2، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جس بندے نے بھی سنت کو اخذ کیا ہے حدیث سے ہٹ کر وہ منکر حدیث ہے یا اس کا اصول انکار حدیث پر مبنی ہے. نمبر 3، اور چونکہ حنفی بھی اس طبقے کے اندر شامل ہیں لہذا وہ بھی منکرین حدیث ہیں. آپ نے یہ دعوے کئی اسپیسیفک دعوے ہیں، اس پر اسپیسیفکلی بات ہو سکتی ہے. یہ تو مجہول قسم کی بات ہے. اور اس بات کے ساتھ آپ کو میں نے 10 بار کہا کہ اگر یہاں پر حدیث میں مراد یہی حدیث ہے جس کو آپ حدیث بول رہے ہو یا جس کو اہل حدیث سمجھتے ہیں، ان معنوں میں فقہ حنفی کا ماخذ حدیث نہیں ہے. مطلب اس سے زیادہ کلیئر بات کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث سنت کا ماخذ ہے، بالکل ہے. حدیث سنت کا تنہا ماخذ ہے کہ نہیں، سوال یہ ہے. اور دوسرا میں ایک اور اس میں ضمنی سوال کر دوں تاکہ یہ اگر میں مطلب اس بات کی جانب فورس کر رہا ہوں تاکہ وہ بات آپ کی سمجھ میں مطلب آ رہی ہوگی لیکن باقی لوگ کی سمجھ میں آ جائے کہ اگر ایک شخص ہے مثال کے طور پر وہ نماز کے اندر رفع دین کرتا ہے اور رفع دین کو سنت مان کر کرتا ہے اور دعویٰ وہ یہ کرتا ہے کہ میں رفع دین اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے والدین نے مجھے یہ کہا ہے کہ رفع دین کرنا سنت ہے لہذا میں نماز کے اندر رفع دین کرتا ہوں، لیکن بخاری کے اندر رفع دین کی حدیث کو میں نہیں مانتا. کیا ایسا شخص منکر سنت ہے کہ منکر حدیث ہے؟ اس کا ذرا آپ جواب دے دیں. ایسا شخص جو حدیث کے اوپر عمل کرے، سنت کہہ کر اس کے اوپر عمل کرے لیکن جن معنوں کے اندر حدیث نقل ہوئی ہے اس کا انکار کرے، وہ منکر حدیث ہے کہ منکر سنت ہے؟ آ جائیں جی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ڈاکٹر عاطف بھائی کیا عجیب و غریب، منع کر دو نا بھائی، یہ ان تینوں میں تیل نہیں ہے، کوئی حنفی اس پر بات نہیں کر سکتا. منع کر دو نا یار، منع کر دو کہ حنفی واقعتاً منکر حدیث ہے، یعنی کہ انکار حدیث پر حنفی کا انکار حدیث پر
پر مبنی ہے، کہہ دو، یعنی کہہ دو نا کہ سنت حدیث کا ماخذ ہے اور جناب فقہ حنفی اس ماخذ کے، فقہ حنفی یعنی کہ شریعت کے اس ماخذ سنت سے کے انکار پر مبنی ہے، کہہ دو نا، اقرار کر دو نا، کیا ڈرامہ بازی لگائی دی ہے یار، عجیب قسم کی باتیں جس کا نہ سر نہ پیر ہے یار، اور زبردستی کی بات، وہ پچھلے دنوں بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا بھائی یہ جو ہے گمراہ ہیں، تو کہتے نہیں گمراہ کیوں کرو، کافر کا فتوا دو۔ اب میں کہہ رہا ہوں بھائی انکار حدیث پر مبنی ہے، ان کی گمراہی ہے، کہتے نہیں ان کو پرویز چکرالی کی طرح قرار دو۔ اب زبردستی کہہ رہے کہ نہیں ان کو اپنا غلام احمد پرویز کی طرح قرار دو۔ بھائی غلام احمد پرویز اس کو سرے سے وہی نہیں مانتے، حنفی اس کو وہی مانتے ہیں، لیکن اپنی فقہ میں وہ یعنی کہ اس کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے کہتا ہوں فقہ حنفی حدیث کو، رسول کے مرفوع حدیث کو فقہ حنفی مانتے، یعنی کہ وہی مانتے ہوئے اس کی سمجھے کہ اپنی بنیاد میں، اپنی فقہ کی بنیاد میں اس کا انکار کرتے ہیں، رد کرتے ہیں اس کو، اور کس بنیاد پر؟ اٹکل پچھو کی بنیاد پر۔ ایسا بھی نہیں کہ ان کے پاس کسی اور طریقے سے، کسی اور راستے سے ان کے پاس کوئی دوسری سنت پہنچی ہو، سو کالڈ، صرف اٹکل پچھو کی بنیاد پر رد کرتے۔ لیکن میں جانتا ہوں ڈاکٹر عجیب بھائی یہ باتیں جو ہے نا وہ کوئی فقہ حنفی سے کیا دفاع کر نہیں سکتا اس کا کوئی، اس لیے ایسی یار عجیب قسم کی باتیں، جو میرا موقف نہیں ہے، زبردستی نہیں یہ حکم بھی لگاؤ یہ بھی لگاؤ، میں نہیں مانتا، میرا موقف یہ نہیں ہے کہ فقہ حنفی جو ہے وہ بالکل پرویز چکرالی کی طرح ہے، کیونکہ فقہ حنفی اس کو وہی مانتی بھی ہے، لیکن فقہ میں اس کو رد کر دیتی ہے۔ اور حدیث، بھائی حدیث کے معنی یہی ہیں، وہ قول، فعل اور تقریر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، منسوب ہو تو حدیث، ثابت ہو تو صحیح، یہ معنی ہے، اور یہی معنی ہے، اس کے علاوہ حدیث کا کوئی معنی اس تناظر کے اندر، شریف کے ماخوذ کے تناظر کے اندر کوئی حنفی گڑھ لینا تو اس سے گڑھنے والے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنی طرف سے معنی نکالنے بیٹھیں گے، یہ بھی یہاں پہ یہ معنی ہوگا نہیں، یہاں پہ یہ معنی ہوگا، یہی معنی ہے، معنی ہمارا ہی مانا جائے گا۔ ہم جس کو کہتے ہیں حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہ ہم جو کہتے ہیں وہی تعریف مانی جائے گی۔ اور واضح کر کے کہہ دیتا ہوں، معنی حدیث کا جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ قول، فعل قول، فعل یا تقریر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اس سے یعنی کہ فقہ حنفی اس کے انکار پر مبنی ہے۔ یہ دعویٰ ہے، کہتے نہیں اچھا یہ بتاؤ کہیں اور سے بھی سنت آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی ہے، وہ میرا موضوع بحث نہیں ہے ابھی، میرا موضوع بحث یہ کہ فقہ حنفی اپنے بنیادوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو لینے سے انکار کرتی ہے، یہ ہے۔ عجیب باتیں کہیں ہیں، اچھا یہ بھی لگا حکم، پھر یہ بھی لگا حکم، اس کے بھی یہ بھی کرو تو وہ بھی کرو، جو میرا موقف ہی نہیں ہے، خامخواہ زبردستی پرویز کے تو پرویز کے برابر کرا دو، غلام احمد پرویز وہی نہیں مانتا، یہ وہی مانتے ہیں، وہی ماننے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں۔ اور موضوع یہ نہیں ہے کہ سنت کہاں سے اخذ کی جاتی ہے۔ اچھا میں اگر یہ کہتا ہوں کہ غلام احمد پرویز جو ہے وہ یا یہاں پہ ورچوئل شیڈو موجود ہے یا نہیں ہے، ایک مثال اور دے دوں، یہ کچھ بھی سی دیکھو، ورچوئل شیڈو جو ہے وہ اپنا شریعت میں حدیث کا انکار کرتے ہیں، شرعی احکام میں احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ اب ورچوئل شیڈو مجھ سے سوال کرے اچھا بتاؤ کہ کیا حدیث ہی جناب شریعت کا تنہا ماخوذ ہے؟
اب یہ بحث ہے بھائی، معلوم میں جانتا ہوں کہ قرآن بھی ماخوذ ہے شریعت کا، لیکن یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ ورچوئل شیڈو، سپا گائے وغیرہ، یہ جو کمپنی ہے، یہ اپنا پرویز غلام احمد پرویز والی، یہ حدیث کو شریعت کا ماخذ نہیں مانتے. وہ الٹا سوال کر دیں، اچھا کیا تنہا ماخذ ہے؟ عجیب بات ہے ڈاکٹر عاطف بھائی. یار ڈاکٹر عاطف بھائی، یہ میرا دعویٰ ہے، اس کے اوپر کسی حنفی میں جرت ہو جواب دعویٰ لکھ کر گفتگو کرے. اچھا جہاں تک بات رہی آپ کی ڈاکٹر عاطف بھائی، وہ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے اوپر تو پتہ ہے نا بڑی کھینچاتانی چلتی ہے. کچھ لوگ آپ کو ندوی کہتے ہیں، آپ کو حنفی مقلد کہتے ہیں. تو یار مقلد آپ کو اپنے آپ کو حنفی مقلد کہتے ہیں، اتنی شرم آتی ہے کہ اقرار نہیں کرتے ہو. کتنے شرم کی بات ہے مقلد ہونا یار. ڈاکٹر عاطف بھائی، ڈاکٹر عاطف بھائی، اتنی شرم آتی ہے حنفی مقلد ہوتے ہوئے کہ اس کا اقرار نہیں کر سکتے یار. ویسے واقعی بڑے شرم کا مقام ہے مقلد ہونا یار. یہ بات ہے نا اصل میں. تو اس طرح سے میں کلیئرٹی چاہ رہا ہوں تاکہ پتا چلے. او ڈاکٹر عاطف بھائی، میں تو خیر آپ کو جانتا ہوں، لیکن اتنا بتا دوں، حنفی مقلد کے اندر جرت ہو آئے وہ تم کو ملا بھی تو کون؟ بقول سیف الحق کے معتزلی، بقول سیف الحق کے ایک معتزلی کو لے کر آئے ہو فقہ حنفی کے دفاع کے لیے. اور بالکل صحیح بات کی ڈاکٹر عاطف بھائی، یہ بات بالکل صحیح ہے. جس فقہ کی بنیادیں معتزلیوں نے رکھی ہوں اس کا دفاع کرنے کے لیے بھی معتزلی ہی آئیں گے. مائک فری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دو باتیں تھوڑی بہت جو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے کہا کہ اور اس پر کلیریفیکیشن ہو جائے تاکہ ڈاکٹر عاطف بھائی اس کو ریپیٹ نہ کریں یا کم سے کم کامن انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. کچھ دیر پہلے ڈاکٹر عاطف بھائی نے کہا تھا کہ صحابہ کے عمل کو بھی سنت سمجھا جاتا ہے فقہ حنفی میں غالباً. یہ سنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہوتا. صحابہ کا عمل اگر اجماع سے ثابت ہو جائے تو اس کو صحابہ کا اجماع کہیں گے. سنت رسول کیسے ہو گیا وہ؟ اچھا ابن داؤد بھائی، جزاک اللہ. لیکن ڈاکٹر عاطف بھائی نے یہ کہا تھا تھوڑی دیر پہلے. دوسری بات انہوں نے جو کہی کہ اگر کوئی شخص بخاری میں کوئی حدیث ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے لیکن وہی بات اس کے والد بتاتے ہیں اس کو فالو کر لیتا ہے تو وہ بھی سنت ہوگی. نہیں، وہ سنت نہیں ہوگی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح بتا دیا ہے، ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. یہ لوگ جو ہے کنجکچر کو فالو کرتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ پریکٹس جو والدین نے بتائی ہے that happens to coincide with what is in hadith، لیکن اس نے جان بوجھ کر حدیث کو ریجیکٹ کیا اور اس نے والدین کو پریفر کیا اور بلکہ انہی کی بات کو مانا. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا نہیں ہوا بلکہ اپنے والدین کی اندھی تقلید ہوئی، اور یہ ظاہر ہے کہ شرع جائز نہیں ہے. تو میں نے کہا اس بات کو واضح کر دوں. ڈاکٹر عاطف بھائی آئیے اپنی بات چھوڑتا ہوں. السلام علیکم. یہ صحابہ کا عمل جو ہے اس سے متعلق میں وضاحت کر دوں. جو میں نے کہا تھا فقہ حنفی کے اندر سنت کا ماخذ صحابہ کا عمل نہیں ہے. فقہ حنفی کے اندر سنت کا ماخذ صحابہ کے اقوال ہیں. عبداللہ ابن مسعود کے وہ اقوال جو کوفہ میں ان سے علقمہ نے سنے، علقمہ سے سلیمان نے، ابراہیم نخعی نے سنے، ان سے سلیمان نے سنے، ان سے امام ابو حنیفہ نے سنے، وہ سنت کا ماخذ کہہ رہے ہیں. صحابہ کا عمل جو ہے وہ سنت کا ماخذ نہیں کہہ رہا. اسی چیز کو اسی لیے یہ ابن داؤد جو میں حدیث کے معنوں کے اندر ڈفرینشیٹ کرتا ہوں نا، حنفی اس کو حدیث نہیں کہتے، ٹھیک ہے، لیکن سندن یہ بھی حدیث بن جاتی ہے.
اگر سند کے لحاظ سے دیکھیں، اگر سننے کے لحاظ سے دیکھیں تو حدیث ہی بن جاتی ہے، لیکن وہ اس کو حدیث کے معنوں میں نہیں بولتے، اکثر جگہ پر اس کو حدیث کے معنوں میں نہیں بولتے۔ خبر مشہور کے سلسلے میں اس سند کا ایک حوالہ دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث کا جو معنی ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی فلوئڈٹی ہے۔ دوسری جو آپ نے بات کی کہ اگر کوئی بندہ اپنے والد صاحب سے سنے اور وہ اس کو پریکٹس کرے اور وہ حدیث نہ سنے یا حدیث ماننے سے انکار کر دے، اس ضمن میں ایک فتویٰ موجود ہے کہ اہل حدیث عالم کا کہ اس کا عمل پھر بھی قبول ہوگا اور وہ سنت ہی کہلائے گا، باوجود اس بات کے کہ وہ حدیث کا انکار کر دے یا اس نے حدیث نہ سنی ہو، وہ والدین کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ہی وہ عمل کر رہا ہے۔ اب وہ اس کا سورس اس کے پاس جو بھی ہے وہ اس کے لیے یقین کے درجے کا حامل ہے، اس کے لیے ظن کے درجے کا حامل نہیں ہے۔ بہرحال میرے پاس بھی ٹائم کافی لیٹ ہو گیا ہے، اس موضوع کو میں دوبارہ اسپیسیفائی کرتا ہوں، اور جو ابن داؤد بھائی بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی کہہ دو کہ وہ انکار حدیث کی پر مبنی ہے، کہہ دو کہ وہ انکار حدیث کی پر مبنی ہے، یہ بات میں کم از کم 10 بار کہہ چکا ہوں کہ جس چیز کو اہل حدیث سمجھتے ہیں فقہ حنفی کا ماخذ وہ حدیث نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی حدیث کے ساتھ تضاد میں ہے۔ اس بات کو میں کنسیڈ کر چکا ہوں، مطلب اس بات کو اگر سمجھا جائے تو یہ دعویٰ جو ہے یہ بے معنی ہے۔ اس بات کو میں کنسیڈ کر دوں کہ یہ فقہ حنفی کا ماخذ جو ہے وہ ان معنوں کے اندر حدیث نہیں ہے۔ اچھا، بار بار وہ غلام احمد پرویز صاحب نے کتاب لکھی ہے مشاہیر اسلام کے نام سے، یہ میں نے بالکل کیٹیگورکلی بیان کیا ہے، اور نارملی اس کو لوگ اس طریقے سے بیان نہیں کرتے، وہ کچھ اور باتیں لے کر آئیں گے کہ وہ حدیث موقوف ہو گئی، حدیث کے اوپر عمل رک گیا، حدیث بعد میں ضعیف ہو گئی، حدیث پہلے صحیح تھی۔ یہ بالکل کلیئر بات میں نے کی۔ باقی وہ پرویز صاحب نے کتاب لکھی ہے مشاہیر اسلام کے نام سے، اس میں انہوں نے جو ان کا مسلک ہے یا جو ان کا نقطہ نظر ہے، جن لوگوں نے تاریخ میں اس موقف کے ساتھ ایگری کیا ہے، ان کا ذکر انہوں نے عالیشان طریقے سے کیا ہے کہ ان بندوں نے انکار حدیث کیا تھا، ان بندوں نے، میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، ان بندوں نے بھی اسلام کے اندر انکار حدیث کیا تھا۔ تو اگر اس کو اسینڈنگ آرڈر کے اندر دیکھا جائے تو اس میں پہلا نام سر سید صاحب کا ہے اور سب سے اوپر والا نام اس میں امام ابو حنیفہ کا ہے، صحیح، مشاہیر اسلام کے۔ اندر سنت ہے، غلام احمد پرویز صاحب اور یہ باقی جو منکرین حدیث ہیں وہ اس کی بھی منکر ہیں، وہ اس عمل کو بھی دین کا حصہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عاطف بھائی، بات یہ ہے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ آ رہی تھی، غلام احمد پرویز کی کتاب کا اپنا مشاہیر اسلام کا ذکر کیا، اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی آغاز کیا، اس کے بعد آواز چلی گئی۔ بھائی، غلام احمد پرویز کا مسئلہ تو کلیئر ہے کہ وہ حدیث کو وہی نہیں مانتے، ماخوذ شریعت میں سے نہیں مانتے۔ آواز آئی میری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بہرحال وہ تو ایک مسئلہ دوسرا ہے، اس کے اندر پھر ہم کو جانے کی اس کی زیادہ جلدی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے جو آپ کو کلیئر کیا، آپ نے اس کا اقرار کر، ڈاکٹر عاطف بھائی کا دور تو کھلا، آپ نے بہرحال اس کا اقرار کیا کہ وہ بالکل وہ جس معنوں میں اہل حدیث کہتے ہیں
تو بھائی حدیث جس معنی میں اہل حدیث کہتے ہیں نا، تو اہل حدیث جو ہے یعنی کہ اسی کو سنت بھی کہتے ہیں ماخوذ شریعت کے لحاظ سے، اور یہی سلف صالحین کا یہی منہج ہے، یہی چیز ہے، اور یہی جناب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا آواز نہیں آ رہی جی میں جی کیا یار روم کو نظر لگ گئی یار، اچھا آواز آ رہی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو یعنی کہ اس کا انکار کرتے ہیں، جو اس کے اوپر حکم تو ہم بعد میں لگاتے، لیکن بہرحال ڈاکٹر عاطف بھائی بات کلیئر ہے، آپ اس کو الجھانا چاہتے ہیں نہیں جناب، وہ صحابہ کے افعال کو سے سنت لیتے ہیں، بھائی وہ موقوف حدیث ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ابھی آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ موقوف حدیث سے سنت اخذ کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی۔ ڈاکٹر عاطف بھائی مسئلہ سمجھیے، ابھی موضوع بحث یہ بھی نہیں ہے کہ اجماع صحابہ سے بھی سنت اخذ کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی، میں یہ کچھ بھی بات نہیں کر رہا، بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث، میں اور واضح کر کے لکھوں ڈاکٹر عاطف بھائی، اور واضح کر کے لکھتا ہوں، کیا تھا جملہ؟ ہاں لکھتا ہوں، فقہ ایک منٹ چلیے، فقہ حنفیہ فقہ حنفیہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مرفوع احادیث، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر منسوخ اقوال، افعال اور تقریر کے انکار پر مبنی ہے۔ یہ لو صحیح ہے، فقہ حنفیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مرفوع احادیث، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر منسوخ اقوال یا افعال ہو گیا، یہ اس کو میں دوبارہ کروں، اس کو افعال کرنا، ایک منٹ۔ افعال صحیح ہے، فقہ حنفیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مرفوع احادیث، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر منسوخ اقوال، یا کیا لکھ دیا افعال کر دیا، تو دوبارہ میں دوبارہ کو صحیح کر دیتا ہوں، اقوال، افعال اور تقریر کے انکار پر مبنی ہے۔ یہ اس میں لکھنے میں تھوڑی غلطی ہے، میں اس کو صحیح کرتا ہوں، ٹھیک ہے صحیح ہے، اور اب واضح ہو گیا، اور کتنا واضح کروں بولو، مائک سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں یہ میری آواز آ رہی ہے؟ یہ غالباً ہم سرکلز میں جا رہے ہیں اور میں کوئی مناظر وغیرہ نہیں ہوں، تو میں ان ٹیکٹک سے ناواقف ہوں کہ ایک ہی بار کو 50 بار کیسے ریپیٹ کیا جاتا ہے، نہ میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر جو آپ نے کام کیا ہے نا، مثال کے طور پر ایک بندے سے کوئی پوچھے کہ ایمبیگوس کا مطلب کیا ہے، اور وہ اس کو جواب میں کہے کہ ایمبیگوس کا مطلب انٹریکیٹ ہے، یہ دونوں مشکل الفاظ ہے، اس نے کسی سہل لفظ کے اندر اس کی تشریح نہیں کی۔ ایمبیگوس کا مطلب انٹریکیٹ، میں نے پہلے وضاحت کی کہ جن معنوں کے اندر اہل حدیث کو سمجھتے ہیں، ان معنوں میں فقہ حنفی کی بنیاد حدیث پر نہیں ہے۔
جن معنوں میں اہل حدیث حدیث کو سمجھتے ہیں یا جس چیز کو اہل حدیث سمجھتے ہیں ان معنوں میں فقہ حنفی کی بنیاد حدیث پر نہیں ہے. آپ نے آ کر اہل حدیث جس چیز کو حدیث سمجھتے ہیں اس کی تعریف کر دی ہے. تو یہ تو پہلے سے مجھے پتا ہے کہ اہل حدیث حدیث کس چیز کو سمجھتے ہیں. مطلب اس میں کون سی نئی بات ہے؟ پہلے سے جو الفاظ میں بول رہا ہوں آپ نے انہیں کی تشریح کر دی ہے. بالکل یہ دعویٰ صحیح ہے. یہاں سے میں نے وہاں پر بھی اپنی بات شروع کی تھی اور یہاں پر بھی میں نے یہی بات کی. لیکن جس موضوع پر بات ہونی چاہیے جو اسپیسیفک موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حدیث سنت کا تنہا ماخذ ہے. میں اجماع صحابہ کی بھی بات نہیں کر رہا. اجماع صحابہ کو کوئی حوالے سے پیش نہیں ہوگا. حدیث سنت کا تنہا ماخذ ہے نمبر 1. نمبر 2, جس بھی شخص نے حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور اصول سنت کے اخذ کرنے کے لیے مقرر کیا ہے وہ منکر حدیث ہے. نمبر 3, لہذا فقہ حنفی انکار حدیث اور انکار سنت پر مبنی ہے. یہ اسپیسیفک دعویٰ ہے. اس کی پر کوئی علمی بات ہو سکتی ہے. سمجھا جا سکتا ہے کہ آخرکار کیا اختلافات ہیں, کیوں اختلافات پیدا ہوئے, حدیث کے اندر کے کیا مسائل ہیں, مختلف اماموں کے آپس میں کیا اختلاف ہیں, شروع کے دور میں لوگوں نے سنت کیسے اخذ کی, شروع کے دور میں حدیث کی جانب مختلف لوگوں کا کیا رجحان رہا, مختلف لوگوں نے کیا اصول مقرر کیے. اس سے اس اختلاف کو سمجھا جا سکتا ہے. اور یہ جو ایک تعارض نظر آتا ہے اس تعارض کو دور کیا جا سکتا ہے. تو یہ اسپیسیفک دعویٰ ہے. اس میں اگر کسی ایک موضوع پر بات کرنی ہو تو اسے میں بھی کچھ سیکھ سکتا ہوں اور میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں بیان بھی کر سکتا ہوں. آ جائیں جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھنے میں اتنی غلطی ہو رہی ہے یار. فقہ حنفا کو میں نے حنفیہ کر دیا. حنفا ایک دیکھیں ڈاکٹر عاطف بھائی, یعنی کہ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہو, ذرا کھلے لفظوں میں صحیح معنی میں آ جاؤ. ڈاکٹر عاطف بھائی ہر چیز کو لفظی نزا نہیں بناتے. وہ ارجا او جی یہ لفظی نزا ہے, او جی عمل کم ہوتا ہے بڑھتا ہے. جی جناب عمل کم ہمارے ہاں کم ہوتا بڑھتا نہیں ہے, لیکن یہ لفظی نزا ہے. ہم کہتے ہیں عمل گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے, وہ کہتے ہیں عمل گھٹتا بھی نہیں بڑھتا بھی نہیں لیکن لفظی نزا ہے. بالکل اپوزٹ عقیدہ لیکن لفظی نزا ہے. کیا باتیں ہر چیز اسی وہ کہتے علم الکلام یار, کیا سے کیا بنا دیتے ہیں. خیر یہ جملہ ہے فقہ حنفیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مرفوع احادیث یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر منسوخ اقوال. یار پھر یہ افعال غلط ہو گیا. اچھا غلط کاپی کر دیا, غلط کاپی کر کے دیا تھا کہ اپنا میں دوبارہ اس کو لکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اقوال افعال اور تقریر کے انکار پر مبنی ہے. ڈاکٹر عاطف بھائی یہ میں نے آپ کو اپنا ورچوئل شیڈو اور سپر گائے کی مثال دے کے بھی سمجھایا تھا کہ بحث یہ نہیں ہو رہی, میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ جناب یہ موضوع بحث نہیں ہے. میرا دعوے میں نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ صرف حدیث مرفوع حدیث ہی شریعت کا سنت کا تنہا ماخوذ ہے. یہ دعویٰ نہیں ہے میرا. میرا دعویٰ یہ ہے کہ فقہ حنفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو فعل کو اور تقریر کو رد کر دیتے ہیں, جو اور ان قول فعل اور تقریر کو اللہ کے رسول کے اس قول کو جو حکم بھی ہوں ان میں حکم بھی شامل ہے, فعل اور تقریر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں منسوخ بھی نہیں, ان کو رد کر دیتے ہیں اپنی فقہ کے اندر. ان کی فقہ حنفی کی بنیاد میں یہ شامل ہے, ان کے اصولوں میں یہ شامل ہے. یہ ہے میرا دعویٰ. میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ سنت جو ہے وہ صرف اور صرف حدیث سے مرفوع حدیث سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے. یہ ابھی میرا دعویٰ نہیں ہے, یہ موضوع بحث نہیں ہے. آپ پتہ نہیں کیوں دوسری جگہ پہ جانا چاہتے ہو لوگوں کو الجھانے کے لیے. نہیں میرے بھائی, وہ ان کا کیا اصول ہے, وہ کہاں سے مزید سنتیں لیتے ہیں, یہ میرا ابھی درد سر نہیں ہے. وہ سنتیں کہاں سے لیتے ہیں, تورات سے لیتے ہیں, کہاں سے لیتے ہیں, یہ میرا مسئلہ ابھی نہیں ہے.
میرا مسئلہ اس وقت صرف اتنا ہے جو میں نے یہاں پر بیان کیا. میرا دعویٰ یہ ہے کہ احناف یعنی کہ فقہ حنفیہ کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مرفوع احادیث یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر منسوخ اقوال افعال اور تقریر کے انکار پر مبنی ہے. فقہ حنفی کے اصول یہ ہیں کہ جس میں وہ اللہ کے رسول کے قول کو، فعل کو اور تقریر کو رد کر دیتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ وہ ہر قول اور فعل کو رد ہی کر دیتے ہیں، ہر حکم کو رد کر دیتے ہیں، لیکن ان کے اصول میں ان کو رد کرنا بھی شامل ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. اب وہ اس کے علاوہ سنت کہاں سے اخذ کرتے ہیں، آیا ان کے اوپر کوئی وحی آتی ہے، یہ بھی میرا موضوع بحث نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کے اوپر کہیں سے وحی آتی ہو کہ یہ بھی سنت ہے وہ بھی سنت ہے، اور ان کے پاس کیا ماخوذ سے سنت اخذ کرنے کے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. آپ کہہ دیجئے ہاں ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ فقہ حنفی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مرفوع احادیث یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر منسوخ اقوال افعال اور تقریر کے انکار پر مبنی ہے. ٹھیک ہے، اقرار کر لیجئے اس چیز کا، اقرار کیجئے جملے کو پڑھ کر، بالکل اس کو پڑھ کر یہ اقرار کیجئے کہ ہاں یہ دعویٰ صحیح ہے. پھر دوسری بحث آپ نے جو کرنی ہے وہ کرتے پھر. ایک بار پھر کہہ دوں ڈاکٹر عاطف بھائی، وہ سنت کہاں سے اخذ کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی وحی آتی ہے، تورات سے لیتے ہیں، زبور سے لیتے ہیں، گیتا سے لیتے ہیں، کہیں سے لیتے ہیں، یہ میرا مسئلہ ابھی نہیں ہے. یہ ہے دعویٰ جو آپ کو پڑھ کے سنایا. مائک فری. السلام علیکم. السلام علیکم. چلے یہاں میرے پاس ٹائم کافی ہو گیا ہے، لیکن یہ جو دعویٰ ہے یہ بھی بےمانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی سے آپ نے لکھا اس کے اندر جو ایمبیگوٹی ہے اس کو میں آئیڈینٹیفائی کر دوں. آپ نے حدیث کی تعریف لکھ دی ہے، جو اہل حدیث کے یہاں حدیث کی تعریف ہے آپ نے وہ لکھ دی ہے، صحیح حدیث کی تعریف. اس کے ذیل میں آپ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر منسوخ اقوال افعال اور تقریر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر منسوخ اقوال افعال اور تقریر ہی سنت کا ماخذ بنتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر منسوخ اقوال افعال اور تقریر مختلف طریقوں سے نریٹ ہوئی ہیں، اور اسی لیے سنت کا ماخذ حدیث کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی بنی ہیں. تو یہ جملہ دوبارہ بےمانی ہے کہ آپ نے حدیث کی چیز تعریف لکھی ہے. جس چیز کی پر بات ہو سکتی ہے آپ یہ دعویٰ کریں کہ فقہ حنفی انکار سنت کی پر مبنی ہے، حدیث سنت کا تنہا ماخذ ہے، اور جو بھی شخص حدیث کو چھوڑ کر جس چیز کو حدیث کہتے ہیں کسی اور چیز سے سنت اخذ کرتا ہے یا کوئی ایسا اصول بناتا ہے جس میں حدیث کو چھوڑ کر ان معنوں میں جو حدیث ہے کہیں اور سے اس کے پاس سنت آتی ہے یا وہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی منکر حدیث ہے، یا اس کا یہ اصول انکار حدیث کی پر مبنی ہے. نہیں، میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے. میں آپ کی بات سن کر اجازت چاہوں گا. یہ اسپیسیفک موضوع ہے، اس پر میرے خیال میں بات ہو سکتی ہے اور ان اختلاف کی وجوہات کو سمجھا جا سکتا ہے. اس پر بات کرنی ہو تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی طرف سے میں کنسٹرکٹیو قسم کے پروڈکٹیو قسم کے اس کی پر دلائی دوں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر عاطف بھائی، ان تلوں میں تیل نہیں ہے کسی ہنسی کے اندر کہ وہ اس پہ کوئی گفتگو کرے. چھڑا یار ڈاکٹر عاطف بھائی، یار آ جاؤ یار. اور کتنے واضح الفاظ، میں کہہ رہا ہوں دیکھیے اللہ کے رسول یعنی
یعنی کہ حدیث کا لفظ لے کے میں نے لکھ دیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر منسوخ اقوال، افعال اور تقریر کے انکار پر مبنی ہے۔ اللہ کے رسول کے قول کو بولو، اس میں حکم کا لفظ بھی شامل کر کے بتاؤں کہ اللہ کے رسول کے قول، حکم، افعال اور تقریر کے انکار پر مبنی ہے۔ اتنا بڑا ہے، لیکن دیکھیں پھر بھی نہیں صحیح بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ انکار تو ہم کرتے ہیں اللہ کے رسول کے حکم کا، لیکن ہم کہیں اور سے حکم لیتے ہیں۔ بھائی کہیں اور سے لیتے ہو لیکن جو حدیث میں موجود ہے، جو آپ کو ہم دکھلائیں گے نا حکم، آپ کے اصول کے اندر اس حکم کا انکار شامل ہے کہ آپ کا اصول ہے کہ اس حکم کا، اللہ کے رسول کا یہ حکم موجود ہے، اس کا انکار کرو گے، آپ کے بنیادی اصول ہے۔ اور کیا ہے یار، کیا کر سکتے ہو یار، واضح ترین بات ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر عاطف بھائی اس سے کہتے ہیں بہرحال اللہ جو ہے، یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں، یہ ہے بات قرآن اور حدیث کی۔ جس کے پاس قرآن اور حدیث ہو نا، باطل ایسے ہی دبا رہتا ہے، اس کے پاس پھر وہ علم الکلام میں جھک مارنے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ آئے جی بس بات ختم ہوئی اب تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر عاطف صاحب چلے گئے، میں کچھ کامنٹس کرنا چاہ رہا تھا یار۔ کامنٹس یہ تھے یار، ڈاکٹر عاطف بھائی بڑے انٹیلیجنٹ آدمی، اس پر کوشچن نہیں ہے،